رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. وعن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. بے پناہ حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی بالا تری لائق اور سزاوار ہے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل، بہتر اور برتر بنایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کے سردار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث فرمایا. محترم مصلیان کرام، پیارے بچوں، مکتب کی مناسبت سے، مدرسے کی مناسبت سے مجھ سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ بچوں کے سامنے، یعنی طلباء کے سامنے جو پڑھنے والے ہمارے مدرسے میں، انہیں کچھ رغبت دلائی جائے، علم کے حصول پر ابھارا جائے، حصول علم کے آداب ان کے سامنے رکھے جائیں. یقین جانیں کہ اس روئے زمین کے اوپر اور اس آسمان کے چھت کے تلے اس سے بہتر اور کوئی عمل ہو نہیں سکتا اور کوئی کام ہو نہیں سکتا. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کی روشنی میں جو روایت ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ: خیرکم من تعلم القرآن وعلم. تم میں سب سے بہترین شخص، سب سے بہترین، خیرکم، تم میں سب سے بہتر. کیا فرمایا؟ وہ شخص جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جب مکمل سیکھ جائے، معلم بن جائیں، سکھانے والے بن جائیں، تب آپ کو یہ فضیلت حاصل ہوگی. دنیا کے دیگر فنون کے اندر آپ دیکھیں، دیگر فیلڈ کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں جب سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتے ہیں تب آپ کو کوئی لقب ملتا ہے. جب آپ سیکھ جاتے ہیں، مہارت حاصل کر لیتے ہیں، تب جا کر کے آپ کی عزت ہوتی ہے، تب جا کر کے آپ بہتر انسان ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر معاملہ
جب سے آپ نے سیکھنا شروع کیا، ابھی آپ نورانی قاعدے میں ہیں، ابھی آپ سیکھ رہے ہیں، سیکھنے کے مرحلے میں ہیں، تبھی سے آپ کے اوپر یہ لقب خیرکم، تم میں سب سے بہترین انسان جو سیکھے اور سکھائے۔ سبحان اللہ۔ ایک طرف قرآن کریم کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے، تو دوسری طرف تعلم کی، سیکھنے کی، اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں قرآن کریم سیکھنا چاہیے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہر کوئی قرآن کریم کو سیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، جسے پڑھنا آتا ہے، جو تلاوت کر سکتا ہے، ناظرہ پڑھ سکتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کچھ قرآن کریم پر غور و فکر کر سکوں، کچھ تو میں سیکھ جاؤں، اس کے معنی، اس کے مفہوم، ترجمہ کچھ آ جائے۔ وہ ترجمہ سیکھنا چاہتا ہے، اس کی تفسیر سیکھنا چاہتا ہے، قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام رکھا ہے وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ جو بچے ہیں، ماں باپ کی تڑپ ہے کہ ہمارے بچے سیکھ جائیں، انہیں پڑھنا آ جائے۔ بچپن کے مرحلے سے جو گزر چکے ہیں، جو جوانی میں ہیں اور اب تک قرآن کریم کو نہیں سیکھ سکے، ایک حسرت باقی ہے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے میں قرآن کو سیکھ لوں، پڑھنا سیکھ لوں، اچھی طرح تلاوت کرنا سیکھ لوں۔ کسی اچھے قاری کو، قاری صاحب کو جب ہم سنتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، تراویح کی نماز پڑھتے ہوئے یا دیگر نمازوں میں، تو ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ مجھے تھوڑا وقت دے دیجیے، سکھا دیجیے۔ یہاں تک کہ جو جوانی کے مرحلے کو طے کر چکے ہیں، بڑھاپے میں داخل ہو چکے ہیں، جن کی زندگی کی 50 بہاریں، 60-70 بہاریں گزر چکی، عمر کے آخری پڑاؤ میں، وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی قرآن کریم سیکھ لیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ بہت ہی اہم تعلیم اور اشرف العلوم، تمام علوم میں سب سے زیادہ مکرم، باعث شرف، فضیلت والا یہ عمل ہے۔ تو ہمیں قرآن کریم کو سیکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایسا کچھ انتظام ہو، بچوں کی تعلیم، چونکہ یہاں پر میں علم کی فضیلت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو مجھے یہ بات میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ نہ جانے ہماری مسجدوں میں، ہمارے شہروں میں، اب ہندوستان کے مختلف علاقوں میں دھیرے دھیرے تعلیمی جو معیار ہے اس میں گراوٹ آتی جا رہی ہے۔ رجحان لوگوں کا دنیاوی علوم کی طرف ہو گیا ہے، اس سے کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ تمام علوم ہمیں سیکھنے چاہیے، دنیا کے اندر ہمیں ترقی کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ دنیا کی دوڑ میں، اس کے حصول میں، اس سے سیکھنے میں کہیں نہ کہیں ہم سے دین کے معاملے میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو اگر انگلش سکھا رہے ہیں، انہیں ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں دین کے معاملے میں کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں، ہم میں سے ہر کوئی اپنا جائزہ نہیں، ہم میں سے ہر کسی کے وہاں بچے ہیں، بچے کی عمر 8 سال ہو چکی ہے، 10 سال ہو چکی ہے، 15 سال ہو چکی ہے، یہاں تک کہ شادی قریب ہے، 20 سال، 25 سال، اور قرآن کریم اب تک نہیں سیکھ سکے، نہیں پڑھ سکے۔ دین کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں، بنیادی مسائل ہیں، عقیدے کی بنیادی معلومات، نماز کے جو ارکان ہیں، وضو کے جو مسائل ہیں، ہمارے بچوں کو نہیں پتہ۔ سیرت کی اگر بات کی جائے، ہمارے نبی کا نام کئی بچوں کو تو نہیں پتہ، خلفائے راشدین کا نام پوچھا جائے تو ہمارے بچوں کو نہیں پتہ، امہات المومنین کا نام پوچھا جائے تو ہمیں نہیں پتہ۔ ایسی حالت ہمارے بچوں کی ہو چکی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ، جہاں ایک طرف گھر کا ماحول ہم نے ان کے لیے ویسا نہیں بنایا، گھر کے اندر دینی ماحول ہی نہیں، ہم نے صبح سے شام تک پوری توجہ اپنے بچوں کے لیے صرف اسکول، کالج، ان کی ٹیوشن، انگلش ٹیوشن، میتھ کا ٹیوشن، دیگر چیزوں میں ان کا ٹیوشن، کھیل کے لیے ان کے لیے وقت دیا،
نہیں دیا تو صرف اور صرف قرآن کے لیے، دینی تعلیم کے لیے کیا انتظام کیا؟ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ جب دیکھا کہ اب بچوں میں وہ دلچسپی نہیں رہی، اہل مدارس میں، اہل مکاتب نے، تو دھیرے دھیرے یہاں سے بھی تعلیم ختم ہوتی نظر آ رہی۔ اب مدرسے والے بھی اس چیز کی طرف ہیں کہ اب اسے اسکول کے ساتھ کم از کم جوڑ دیتا کہ اسی بہانے ہم بچوں کو دین سے جوڑے رکھیں۔ ہم مدارس کو برا نہیں کہہ رہے، مساجد کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، ان کی تڑپ ہے کہ بچے پڑھ لیں، بچے نہیں آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں اسکول کے ساتھ ضم کرنا پڑا ہے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم دی جا رہی ہے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، پیچھے چلے جائیں 15 سال 20 سال 25 سال، جو کچھ ہم نے سیکھا، جو بنیادی معلومات، نماز کا طریقہ، قرآن کی تلاوت، اردو لکھنا پڑھنا، دعائیں، اور والدین کا ادب کیسے کرنا چاہیے، بزرگوں کا ادب کیسے کرنا چاہیے، ہمارے بچوں کے اندر یہ جو چیزیں آئی یا ہم جہاں سے سیکھے ہیں وہ کون سے؟ وہ یہی مکتب تھا۔ اسکول پڑھتے تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ صباحی مکتب یا مسائی مکتب، صبح میں کچھ وقت یا شام میں کچھ وقت بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کافی ہوتا تھا، جہاں بیٹھ کر کے 50 بچے 60 بچے 100 بچے پڑھتے تھے، نورانی قاعدہ پڑھتے تھے، قاعدہ پڑھتے تھے، تجوید سیکھتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں ایک چھوٹا سا سلیبس دیا جاتا تھا، چمن اسلام کے نام سے ہو یا یہ کہ گلدست اسلام کے نام سے، مختلف کتابوں سے، جہاں وہ یہ ساری چیزیں سیکھا کرتے تھے، دعائیں یاد کرتے تھے، احادیث یاد کرتے تھے۔ لیکن اب صرف کسی ایک علاقے کی میں بات نہیں کرتا، کسی ایک جگہ کی بات نہیں کرتا، تقریباً مختلف ہندوستان کے علاقوں میں یہ چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہم ٹیوشن کے نام پر کسی ایک کو ہم رکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے، آپ کو اپنے بچے کی فکر ہے، لیکن وہ ماحول جو مدرسے میں بنایا جا سکتا ہے، جہاں مسجد ہے، مسجد کے آس پاس کے جو لوگ ہیں انہیں چاہیے جہاں وہ ان کی نمازیں ہوتی ہے 5 وقت کی، وہاں وہ اپنے بچوں کو دین سکھانے کے لیے، دین سے جوڑنے کے لیے مسجد میں لے کے جائیں۔ گھر میں زیادہ زیادہ کچھ سکھا کر کے، کچھ پڑھا کر کے مول صاحب چلے جائیں گے، مسجد میں آئے گا وہ نماز سیکھے گا، نماز کا طریقہ وہ سیکھے گا، نماز کی عادت اسے ہوگی۔ جب مغرب میں آئے گا، عشاء میں آئے گا، تو ابو سے کہے گا کہ ابو مجھے فجر میں بھی اٹھائیے، فجر میں بھی اپنے ساتھ مسجد لے جائیے، مجھے مسجد میں جانا اچھا لگتا ہے، نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ یہ شوق، یہ جذبہ بچپن سے جب آپ اپنے بچوں کے دل و دماغ میں ڈالتے ہیں تو پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود اذان ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو مسجد میں حاضر کر دیتا ہے۔ اسے معلوم ہے، اسے وہ حدیث پتہ ہے کہ اگر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ چاہیے تو مجھے میری جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اگر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے مجھے جگہ چاہیے تو میرا دل مجھے مسجد میں لگانا ہے۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد۔ لیکن افسوس، جہاں ایک طرف کوتاہی والدین کی ہے، وہیں دوسری طرف مساجد کے ذمہ دار، مدارس کے ذمہ دار کہ ایک اچھا سلیبس انہیں بنا کر کے نہیں دیا۔ اکثر جب ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں، کہ جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں جن کے بچے یا جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیجئے، ٹیوشن پڑھا دیجئے، جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کے قریب کی مسجد میں، مکتب میں کیوں نہیں ڈالتے، وہاں تعلیم اچھی نہیں ہوتی، وہاں پڑھائی اچھی نہیں ہوتی،
استاد توجہ نہیں دیتے، ہو سکتا ہے یہ ان کی طرف سے ان کی بات غلط ہو، ان کے بچے کے اندر وہ چیز نہ ہو، استاد وہاں کی محنت کرتے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی سختی یہ ضروری ہے اس سلسلے میں مکتب کے تعلیم ٹھوس ہونی چاہیے۔ جو 2 گھنٹہ مغرب سے عشاء کا وقت ہم اسے بہت مختصر سمجھتے ہیں کہ اتنے مختصر وقت میں یہ کیسے ہو پائے گا، لیکن میں نے خود پڑھایا ہے مغرب سے عشاء کا جو یہ وقت ہے، میں نے گجرات میں بھی پڑھایا ہے، حیدرآباد میں بھی پڑھایا ہے، اور الحمدللہ یہ چیز میں آپ کے علم کے لیے اور ہمارے اندر شوق پیدا کرنے کے لیے کہ وہ بچے جو مکتب میں پڑھتے تھے ہمارے پاس، میرے پاس، وہ حافظ قرآن بن چکے، آگے چل کر کے الحمدللہ بڑے بڑے اداروں میں انہوں نے داخلہ لیا اور مدینہ تک گئے۔ ہم خود مدینہ تک اگر گئے تو شروعات کہاں سے ہوئی، اس کا آغاز، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ یہی مکتب سے۔ الحمدللہ یہ جہاں کہیں بھی مکتب کا اہتمام ہے، انتظام ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ ایسے لوگ قابل ستائش ہے، قابل مبارکباد ہیں کہ جو لوگ دین کے لیے ایسے بچوں کو تیار کر رہے ہیں، ان کی دنیا اور آخرت دونوں کی طرف ان کی توجہ ہے، یہ سبب بن رہے ہیں۔ اگر مساجد کے ذمہ داران، مدرسین، ائمہ، مؤذنین اگر وہ اس پر آگے بڑھ رہے ہیں، انہیں فکر ہے، تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، یہ بہترین نظام۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بات ہماری چل رہی تھی بلندی کی، ترقی کی۔ ہم ترقی دنیا میں چاہتے ہیں۔ ترقی کا نام ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بس اگر ہم ڈگری حاصل کر لیں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، کوئی اونچا مقام دنیاوی اعتبار سے حاصل کر لیں، کوئی اونچا عہدہ اور منصب حاصل کر لیں، تو بس یہی ہمارے لیے، یعنی ایسے شخص کو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ترقی کر لی۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی بلند کرتا ہے ان لوگوں کے درجات جو ایمان لائے اور جنہیں علم سے نوازا گیا۔ تو وہ لوگ جو علم حاصل کرتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، یقیناً ان کے درجات دنیاوی اعتبار سے بھی بلند ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو اہل علم ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں، جنہیں علم سے نوازا گیا اور جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، قرآن کہتا ہے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے جو ہیں وہ اہل علم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اللہ سے ڈرنے والے کون؟ اللہ کا ڈر، خوف اپنے دلوں میں رکھنے والے یہی علم والے۔ اس سلسلے میں میں آخر میں چند آداب کی طرف آپ کی رہنمائی کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا مختصر طور پر۔ جب ہم علم حاصل کریں تو اس کے آداب کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا جو آدب ہے علم، حصول علم کا، وہ یہ ہے کہ جب ہم علم حاصل کریں تو ہمارا مقصد دنیا نہ ہو، ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہو، خوشنودی ہو، یعنی اخلاص کے ساتھ، چونکہ علم حاصل کرنا بھی عبادت ہے۔ جس طرح ہر عبادت کے لیے اخلاص ضروری ہے، اسی طریقے سے حصول علم کے لیے بھی اخلاص ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ ہمیں اپنی نیتوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر کوئی شخص علم حاصل کرتا ہے یا حافظ قرآن بنتا ہے، قرآن کا قاری بنتا ہے،
اور اس سے اس کا مقصد صرف دنیا کمانا ہے، نام ہے، شہرت ہے، ریاکاری ہے، تو یہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب نہیں ہوگا بلکہ وبال جان ہوگا۔ چنانچہ مسلم کی روایت جس کے راوی ابو ہریرہ ہے، 3 قسم کے لوگ جنہیں قیامت کے دن لایا جائے گا اور انہیں منہ کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی میں سے ایک شخص، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص ہوگا، ایک تو مجاہد ہے اور ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، دکھلاوے کے لیے، جہاد دکھلاوے کے لیے کیا۔ انہیں میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے قرآن پڑھا ہوگا، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، جو قرآن کو سیکھا، علم حاصل کیا، اسے سکھایا، قرآن پڑھا۔ اللہ رب العزت اس سے اپنی نعمتیں گنائیں گے اور اس کے بعد وہ کہے گا تو نے علم کیوں حاصل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں تاکہ اس پر عمل کروں۔ اس نے کہا کہ میں نے علم حاصل کیا، میں نے قرآن تیرے لیے پڑھا۔ اللہ کہے گا کذب، تو نے جھوٹ کہا، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالُ عَالِمًا، تو عالم بنا، حافظ قرآن بنا، قرآن کا علم حاصل کیا لیکن اس لیے تاکہ تجھے عالم کہا جائے، دکھلاوے کے لیے۔ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لَيُقَالُ هُوَ قَارِئٌ، تم حافظ ہی بنے، قرآن حفظ کیا لیکن مقصد کیا تھا؟ تاکہ تمہیں کہا جائے کہ تم حافظ، تم قاری صاحب، حافظ صاحب۔ فَيُقَالُ وَقَدْ قِيلَ، تو دنیا میں کہہ دیا گیا، تمہارا مقصد پورا ہو گیا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ اس لیے نیت کی اصلاح انتہائی ضروری ہے۔ اخلاص ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ علم حاصل کریں تاکہ اپنے آپ سے جہالت کو دور کریں، خود سب سے پہلے عمل کریں اور اللہ کی عبادت آپ کر سکیں، اللہ کا خوف اور خشیت اور ڈر پیدا ہو۔ اسی طرح حصول علم کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی بڑا عالم اس کا کہیں درس ہو رہا ہے، وہاں کا سفر کیا جائے اور علم حاصل کیا جائے۔ صحابہ کرام، ان کی مثال ہمارے سامنے، صرف ایک حدیث کے علم کے لیے، ایک حدیث کا علم جاننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہیں معلوم ہوا کہ فلاں جگہ پر ایک صحابی ہے اور ان کے پاس ایک حدیث ہے۔ انہوں نے اس حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے اونٹ خریدا، اس پر انہوں نے سفر کیا، 1 مہینے کا سفر کیا اور وہاں تک پہنچے، اور اس کے بعد ان سے اس حدیث کا علم جب جو دوسرے صحابی تھے، جابر بن عبداللہ بن انیس، جب انہیں بتایا گیا کہ دروازے پہ بواب نے بتایا کون ہے، تو کہا جابر ابن عبداللہ، قلت نعم، بواب نے کہا کہ ہاں جابر بن عبداللہ۔ اٹھتے ہوئے، بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے آئے، اپنے کپڑے کو گھسیٹتے ہوئے آئے اور گلے سے لگا لیا اور کہا کہ 1 حدیث کے لیے آپ نے اتنی زحمت اٹھائی۔ انہوں نے کیا کہا؟ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں 1 حدیث کے سننے سے پہلے میری موت واقع نہ ہو جائے، یا یہ کہ تمہاری موت واقع نہ ہو جائے، اسی لیے میں نے فوراً سفر کیا اور تمہارے پاس آیا۔ تو میرے بھائیوں، آج سہولت ہو چکی ہے، آسانیاں ہو چکی ہیں، بیٹھے بیٹھے ایک بٹن دبا کر کے ہم بڑے سے بڑے علماء کو ہم سن سکتے ہیں۔ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، دروس کا اہتمام ہونا چاہیے، باقاعدہ ہم درس سنیں، بغیر عالم کے، بغیر کسی مدرس کے علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، گمراہ ہو جائیں گے۔ کتابوں کا مطالعہ یہ بھی ضروری ہے، لیکن ہم سمجھیں کہ ہمیں استاذ کی ضرورت نہیں ہے، بغیر استاذ کے
صرف اپنے ذاتی مطالعے سے، تو ایسے کئی لوگ ہیں جو گمراہی کے شکار ہوئے، بہت آسانی سے شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا۔ کئی لوگ جو منہج سلف پر تھے، سلفی مسلک پر تھے، صرف کتابوں کے مطالعے سے، استاد کے رہنمائی کے بغیر شیعہ ہوتے ہوئے دیکھا، قادیانی ہوتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، بہت مطالعہ کرتے تھے اور زیادہ قادیانیوں ہی کے بارے میں پڑھتے تھے۔ میں تعجب کرتا تھا کہ اتنا مطالعہ، اتنا پڑھتے تھے۔ دیکھا 1 سال 2 سال کے بعد جب واپس پلٹ کر کے آئے، اس کا مسلک بدل چکا تھا، مذہب بدل چکا تھا، قادیانی مسلک اسے اختیار کر لیا۔ بے شک اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں میں دوستوں، ہمیں چاہیے کہ ہم استاذ کی رہنمائی، شیخ کی رہنمائی، مدرس کی رہنمائی، کون سی کتاب پڑھنا چاہیے جو ہے، اور کس کی کیسٹ سنیں، کس کا درس سنیں، کس کی تقریر سنیں، اس کے بارے میں بھی رہنمائی ہمیں لیتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو استاذ کا ادب یہ بہت ہی زیادہ ضروری۔ کئی بچے اپنے استاذ کا احترام نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، ان کے پیٹھ کے پیچھے انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کبھی بھی علم نہیں آ سکتا۔ انہیں چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے استاذ کا احترام کریں، ادب کریں۔ علم سے پہلے ادب ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے استاذ کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آئیں، ان کی مدد کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کا ادب کریں، احترام کریں۔ اسی طرح شیخ سے یعنی استاذ سے بحث کرنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ جو بھی اگر آپ کو پوچھنا ہے، سوال بھی کر رہے ہیں تو ادب کے دائرے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونی ما ترکتکم انما اہلک من کان قبلکم سوالہم و اختلافہم علی انبیائہم۔ جس حالت میں نے تم کو چھوڑا ہے مجھے تم چھوڑ دو۔ تم سے پہلے جو لوگ آئے وہ زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ علم میں ہم آگے بڑھیں تو گناہوں سے بچنا ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ گناہ سے اپنے آپ کو روکیں۔ کئی بچوں کی طرف سے شکایت آتی ہے کہ ہم یاد کرتے ہیں، قرآن یاد کرتے ہیں، یاد ہی نہیں ہوتا، فلاں سبق یاد کرتے ہیں، یاد نہیں ہوتا۔ کیوں یاد نہیں ہوتا؟ کیونکہ ایک طرف ہم قرآن پڑھتے ہیں، دوسری طرف جا کر کے ہم نافرمانی والے کام کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، یا پھر موبائل کے اندر یا یہ کہ ٹی وی کے اندر ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے جائز ہیں، زبان پہ گالیاں ہیں، گندی باتیں، گناہ کا کام۔ ایسے لوگوں کو علم نہیں آتا۔ حصول علم کے لیے گناہ سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ چنانچہ امام شافعی اپنے استاذ کے تعلق سے کہتے ہیں کہ شکوت الی وکی سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی للناس۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاذ وکی بن جراح ان سے شکایت کی کہ مجھے یاد ہی نہیں ہوتا، تو انہوں نے مجھے گناہوں سے بچنے کی نصیحت کی، وصیت کی، کیونکہ علم یہ اللہ کا نور ہے اور اللہ کا نور گنہگاروں کو نہیں ملتا۔ استاد کی بات سمجھ میں نہیں آتی، سبق سمجھایا سمجھ میں نہیں آیا، کیوں؟ یہ اللہ کا نور ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عزیز طلبہ ہوتا، ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، نمازوں کی پابندی کریں، نافرمانی سے بچیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، نبی کی نافرمانی سے بچیں، والدین کی نافرمانی سے بچیں، والدین کو ناراض کرنے سے بچیں۔ اور آخری بات بتا کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ علم کا ایک بنیادی جو ادب ہے وہ ہے صبر۔ صبر بہت ہی ضروری ہے۔ استاد کبھی کبھی غصے میں آ جائے، کبھی ڈانٹ دیں، کبھی مار دیں، برا نہ مانیں،
ان کی آج کی یہ ڈانٹ، ان کی یہ پھٹکار، ان کا ہمیں برا بھلا کہنا، یہ ہماری بھلائی کے لیے، سبق یاد کر کے نہیں آئے، انہوں نے ہمیں کچھ سزا دی، اس پر ہمیں ناراض ہو کر کے مدرسے کو چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں ہے، یہ ہمارا خود کا نقصان ہے۔ اگر استاد آج ہمیں سزا دے رہے ہیں، مار رہے ہیں، کل اسی استاد کو ہم دعا دینے والے ہیں جب علم سیکھ جائیں گے کہ اگر ان کی سختیاں نہ ہوتی تو آج ہم عالم نہیں بنتے۔ صبر بہت ضروری ہے۔ ایک واقعہ بتا کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا صبر سے متعلق۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں موجود ہے، سورہ کہف میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ یہ کہا جب ان سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ علم والا کون ہے، اس روئے زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہی۔ اب ان کی بات اس اعتبار سے صحیح ہے، اللہ سے بات کرنے والے، اللہ کے نبی، کلیم اللہ ہے، لیکن جو انداز تھا اللہ کو پسند نہیں آیا۔ اللہ نے کہا تم سے زیادہ علم رکھنے والا میرا فلاں جگہ پر فلاں بندہ موجود ہے۔ اب دیکھیے نبی ہے، کلیم اللہ ہے، علم کے حصول کا شوق دیکھیے، جذبہ دیکھیے، تڑپ دیکھیے۔ کہا مجھے بتلا اللہ تیرا وہ بندہ کہاں ہے، میں جاؤں گا اور اس کے پاس سے علم حاصل کروں گا، چاہے اس کے پاس جانے کے لیے مجھے پوری زندگی چلنا پڑے، میں جاؤں گا، اس سے ملاقات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ فلاں سمندر کے کنارے پر تمہیں ساحل سمندر پر میرا فلاں بندہ ملے گا۔ گئے اور ملاقات ہوئی، تفصیل میں نہیں جاؤں گا واقعی۔ جب خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکتے، آپ صبر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں صبر کروں گا۔ شرط رکھی کہ اگر آپ کو میرے پاس علم حاصل کرنا ہے تو میری شرائط ماننا پڑے گا۔ تو مدرسے والے اگر کوئی شرط رکھتے ہیں طالب علم کے لیے تو طالب علم کو اس شرط کو ماننا ضروری ہے، قرآن کی دلیل۔ مدرس اگر کوئی شرط رکھتا ہے کہ یہ وقت سے یہ وقت تو اس کی پابندی ضروری ہے۔ مدرسے والے اگر شرط رکھتے ہیں کہ یہ لباس پہننا ہے، اس طریقے سے آنا ہے، اس طریقے سے جانا ہے، تو پھر ان کی یہ شرط ہمیں منظور کرنا پڑے گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا آپ صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں صبر کروں گا۔ واقعہ معلوم ہے، گئے راستے میں ایک بچہ دکھا، اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو منع کیا گیا، خاموش رہنا ہے، بول پڑے اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ایک معصوم بچے کا قتل کر دیا۔ کہا کیا کہا تھا، بولنا نہیں۔ پھر گئے ایک کشتی میں سوراخ کر دی، جس کشتی میں انہوں نے سواری کی، سمندر میں سفر طے کیا، اسی میں سوراخ کر دیا۔ پھر بول پڑ کہ جس نے تمہاری مدد کی تم اسی کا نقصان کر رہے ہو، کشتی میں سوراخ کر دیا۔ پھر بول پڑے تیسری مرتبہ، آخری مرتبہ کہ اب اگر بولے تو ہاذا فراق بینی و بینک، پھر جدائی، آپ کو مدرسے سے نکال دیا جائے۔ بات یاد رکھیں، منظور۔ پھر ایک جگہ پر دیوار گر رہی تھی، ٹوٹ رہی تھی، بستی کے اندر گئے، بستی والوں نے کچھ نہیں پوچھا، ضیافت مہمان نوازی نہیں کی۔ دیوار ٹوٹ رہی تھی اور جا کر کے بنانے لگے اس کو، ان کی مدد کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ جنہوں نے تمہیں کچھ ضیافت بھی نہیں کی، نہ کھانے کا پوچھا، نہ پینے کا پوچھا، تم ان کی مدد کرتے، اور اس کے بعد کیوں ایسا کیا؟ خضر علیہ السلام نے اس کی وجہ بتائی، اور حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے، صبر کرتے، تو اور بھی چیزوں کا علم ہوتا، لیکن صبر نہیں کیا۔ تو ایک عالم بننے کے لیے قربانی، وقت کی قربانی، صبر بہت زیادہ ضروری ہے۔
اگر کوئی چاہے کہ میں جاؤں اور 1 مہینے میں عالم بن کے آ جاؤں، 2 مہینے میں عالم بن کے آ جاؤں، تو اتنا آسان نہیں ہے۔ جتنا زیادہ وقت ہم علم کے لیے دیں گے، مکمل طور پر اپنے آپ کو، کہا جاتا ہے کہ جب ہم علم کے لیے کہتے ہیں، علم یہ کہتا ہے کہ جب تم مجھے اپنا مکمل دو گے تو میں تجھے اپنا بعض حصہ دوں، کچھ حصہ، پوری محنت۔ کئی بچے وقت ضائع کرتے ہیں کھیلنے کودنے میں، کھیلنا صحت کے لیے اچھا ہے، ایک وقت مقرر ہو اس میں کھیلا جائے۔ پھر جو پڑھنے کا وقت ہے، بہترین وقت صبح کا وقت، فجر کا وقت، مغرب سے عشاء کا وقت، عصر کے فوراً بعد اگر آپ سو رہے ہیں دوپہر میں، ذہن تازہ رہتا ہے، صبح میں ذہن فریش اور تازہ رہتا ہے، جو بھی یاد کرو فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ وقت کو غنیمت جانا، یہ وقت چلا گیا تو دوبارہ نہیں آئے گا۔ کئی نوجوان اپنے اوقات کو برباد کرتے ہیں۔ بری صحبت یہ ہمارے لیے سم قاتل ہے، ختم کر دینے والا زہر ہے، اس سے بچیں، برے دوستوں سے بچیں، بری صحبت سے بچیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، نیک طالب علم کے ساتھ رہیں، اس سے سیکھیں اور سکھائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ بہت بڑی دولت ہے علم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعا سکھائی گئی اس میں یہی دعا سکھائی گئی، وقل رب زدنی علما، چھوٹی سی دعا، ہمیں بھی یاد کو پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں نفع بخش علم عطا فرمائے اور ایسے علم سے بچائے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔